السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تم بن کیسے جئیں کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی مائن کو پتہ لگتا ہے وہ غصہ کرتی ہے کہ یہ بھی آ گئی ہے مہم ساتھ، اسے پتہ نہیں تھا اور تم نے کیوں نہیں روکا ہے۔ اتنی دیر میں زینی بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مہم آپ ہی اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں اور وہ چائے وہیں پر مانگ رہی ہیں، جلدی سے بنا دے۔ مائن کہتی ہے کہ اسے تو چائے میں ہی دے کر آؤں گی نا، اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے، ابھی سے تو چاہ رہی ہے کہ تم اس کی انگلیوں پہ ناچو اور اس کے آگے پیچھے چائے لے کر گھومو۔ زارا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، شاید سفر میں تھک گئی ہوں گی، ایسی بھی کیا بات ہے۔ پہلے وہ زینی کو کہتی ہے چائے دینے کے لیے، لیکن وہ منع کرتی ہے تو مائن خود چائے لے کر جاتی ہے۔ یہاں پر مہم اپنی امی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میری تو کوئی عزت افزائی ہی نہیں ہوئی ہے، یہاں پر تو بالکل بھی عدیل کی بھی عزت نہیں ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے، ابھی تک چائے بھی نہیں آئی ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی کہتی ہوں سسرال والوں کے جوتے ہی سیدھے کرے گا، اسے تو اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے، بس وہاں پر چلا جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ماہین چائے لے کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یہ لو چائے پی لو، ویسے بھی جب میں تمہارے گھر پہلی دفعہ آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، تم نے بھی ایسے ہی سلوک کیا تھا نا۔ یہ سب باتیں دیکھ کر ماہم کو بہت غصہ آتا ہے، خیر وہ خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ ماہین بھی اسے منہ توڑ جواب دے کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زارا چائے لے کر آتی ہے عدیل کے لیے اور اسے چائے دیتی ہے اور ساتھ ہی زینی ساری چیزیں وغیرہ بھی لے کر آتی کہ یہ بھی ٹرائی کرے۔ عدیل یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شائستہ کا شوہر اسے کہتا ہے کہ یہاں تو ہماری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہی ہے، جو بھی ہوتا ہے اٹھ کے باتیں سنا دیتی ہے وہ ٹکے سی کی لڑکی۔ شائستہ کہتی کہ میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ہم کرایہ دے دیتے ہیں، لیکن اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہیں ایسی غلطی کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف یہاں پر عدیل لے کر آتا ہے زارا کے لیے گفٹ، وہ اسے گفٹ دیتا ہے جب زارا اسے کپڑوں کا پوچھنے آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خود ہی پہنا دوں گا۔ جیسے ہی اسے لوگ آتا ہے تو زارا کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، کیا ضرورت تھی۔ ابھی وہ وہیں پر ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر مہم بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واہ حد ہو گئی ہے، یہ تو بے شرمی کی، تم دونوں ایسے ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہو، بھئی میرا شوہر ہوتا تو مجھے تو بہت زیادہ شرم آتی تھی۔ اس باتوں پہ عدیل کو بھی غصہ آتا ہے اور زارا کو بھی امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے امی بلا رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے تو اس کا سامنا ساس سے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ذرا عدیل سے مل لوں، جب سے آیا ہے ملا ہی نہیں ہوں، لیکن زارا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی فی الحال وہ بیزی ہے، تمہیں اندر جانے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تو سعد اسے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ آخر کیا بات ہے۔ وہ سعد کو بتا دیتی ہے کہ ایسے ایسے وہ مجھے گفٹ دے رہا تھا، مہم آپی نے دیکھ لی اور انہوں نے اتنی زیادہ باتیں سنائی۔ سعد بھی ہنسنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر عدیل کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، حد ہوگی، ہم کون سی بے شرمی والی حرکت کر رہے تھے جو آپ نے اسے اتنی باتیں سنا کے رکھ دی ہیں، اور مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ یہاں پر میرے ان لوز رہتے ہیں۔ مہم کہتی ہے کہ بھئی تم تو مجھے ایسے بے عزت کر رہے ہو، میں تو اب 1 منٹ بھی یہاں پر نہیں رہوں گی، فوراً تم میری ٹکٹ کرواؤ، میں واپس جاؤں گی۔ میں نے تو یہ بتایا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں نے اسے تو کوئی بات نہیں کی تھی۔ دوسری طرف زارا بہت پریشان ہوتی ہے، وہ زینی کے پاس جاتی ہے کہ اس سے دل ہلکا کر لوں، لیکن زینی کہتی ہے کہ فی الحال میں سوئی ہوئی ہوں، مجھے نہ اٹھاؤ۔ یہاں پر مہم اپنی امی کو کال کرتی ہے اور اسے سارا بتاتی ہے کہ اس نے اسے لاکر دیا ہے اور یہاں پر اتنی انسلٹ ہوئی ہے، میں تو کہہ رہی ہوں میں سارے گھر میں یہ بات پھیلاؤں گی، پھر دیکھنا کیسا ہوگا۔ اس کی امی کہتی کیا سونے کا لاکر دے دیا، اور کوئی ضرورت نہیں ایسے بات پھیلانے کی، یہ نہ وہ غصے میں کہیں کہ رخصتی ہی کر لو، پھر کیا بنے گا، تم تو ہمیں مرواؤ گے۔ منظور صاحب یہاں پر اپنی بیگم کو کہتے ہیں کہ اگر آپا خود آ جاتی تو میں ان سے شادی کی بات کر لیتا، لیکن اب مہم آئی ہے، کیا اس سے ہی بات کر لوں، لیکن ان کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں فریدہ، بھابی نے بھی کچھ اچھے سے بات نہیں کی ہے، اور ویسے بھی کیسے بات کر سکتے ہیں، ابھی تو مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ یہاں پر مہم جاتی ہے پوچھنے کے لیے زارا کا کہ کہاں پر ہے، کیونکہ اس نے چائے پینی ہوتی ہے کہ اس کا سامنا مہین سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ تو عدیل کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے، اور ویسے بھی تمہیں یہ سب کچھ تمہارے بھائی نے تو بتایا ہی ہوگا نا، شادی والے گھر نہیں گیا۔ دوسری طرف یہاں پر زارا اور عدیل دونوں باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تبھی زارا کا تھوڑا سا موڈ بنا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہمارے رشتے سے آپ کے گھر والے خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے ان کے خوشی کے بغیر یہ رشتہ ایکسیپٹ کیا ہے؟ میں انہیں اچھی نہیں لگتی ہوں۔ تبھی دل کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن فی الحال تم یہ بات مجھ سے نہ کرو، کیونکہ نہ میں تمہیں سچ بتا سکتا ہوں، نہ ہی تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ جب وہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں تبھی زارا عدیل کا دیا ہوا گفٹ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں زینی کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ جا کیوں رہی ہیں، جلدی سے سو جائیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں بس سونے لگی تھی۔ دوسری طرف عدیل میسیج کرتا ہے زارا کو کہ تم سوئی نہیں ہو، بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ جب وہ میسیج پڑھتی ہے تو کہتی ہے کہ ہاں بس میں سونے ہی لگی تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔